جی السلام علیکم، میں شہزاد بات کر رہا ہوں. مجھے وعلیکم ڈاکٹر صاحب سے السلام. ہاں جی 2-3 سوال تھے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کسی یتیم بچہ بھائی ہیں جو کہ جن کے بہن بھائی بھی کوئی بہت اچھے صاحب معاش نہیں ہے، اس بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کی شادی کے لیے؟ ٹھیک ہے. میں نے جنرلی جی پڑھا تھا کہ لڑکے کو شادی کے لیے زکوٰۃ نہیں دی. تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کمپنی آپ کو کوئی شیئر دیتی ہے جس پہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا، لیکن وہ اگلے 3-4 سال میں ویسٹ ہوں گے، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں وہ شیئر آ گئے اس سال، تو کیا آپ کو اس سال سے ہی اگلے 4 سالوں کے اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں سے پاکستان اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے پیسے بھیج دیتے ہیں بعض اوقات، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈسٹریبیوشن آگے صحیح وہ نہیں کر سکتے، تو کیا اس پہ آپ کو تو کوئی اس پہ نقصان نہیں ہے، یا آپ کی طرف سے وہ زکوٰۃ پراپر ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ 3 سوال ہیں. جی پہلے اور تیسرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، دوسرے کا سوال کا جواب عدنان بھائی دے دیں گے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ یتیم، دیکھیں یتیم جو ہے نا وہ دو میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کریں گے، یا تو فقیر کیٹیگری میں آئیں گے یا مسکین میں آئیں گے، جو پہلی دو 8 میں سے پہلی 2 مدات میں نے بیان کی ہیں. تو اگر وہ ان 2 میں آ رہے ہیں تو بالکل آپ ان سے زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو ہے یا تو فقیر کی کیٹیگری میں آ جائے یا یہ کہ مسکین کی کیٹیگری میں آ جائے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے زکوٰۃ بھیجی اور صحیح جگہ نہیں ملی. آپ بھیج چکے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک تھی اور آگے وہ صحیح تقسیم نہیں ہوئی، تو آپ کو دوبارہ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی جانب سے ہو جائے گی. جی السلام عدنان بھائی. علیکم شہزاد بھائی، کیا حال ہے؟ جی شہزاد بھائی، اللہ کا جو شکر ٹھیک ٹھاک. ویسٹنگ جو ہے نا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بنے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں بنے گی. تو آپ کے جتنے ویسٹ ہو چکے ہیں آپ کے زکوٰۃیبل ڈیٹ تک، انہی پہ آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ خیر. ہم اپنے نیکسٹ ساتھی پہ جاتے ہیں. جواد صاحب، آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم یہاں ایک گروپ کے اندر جو ہے یہ لیکچر سن رہے تھے، تو ہم ساتھیوں کے سوال ہیں. میرا نام حماد ہے، اور مجھے ایک کلیریفیکیشن چاہیے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو مدات بیان کی جس حساب سے زکوٰۃ ایکومولیٹ ہوگی، اس میں جو زرعی زمین کی کچھ چیزوں کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہماری سیونگز کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو اگر کوئی شخص جس کا ذریعہ معاش ہے ہی صرف اس آمدنی سے جو کہ اس کو کرایوں کی صورت میں آ رہا ہے یا اس کی زرعی زمین کی صورت میں آ رہا ہے، تو کیا وہ اس کی سیونگز کے اوپر زکوٰۃ دے گا یا پھر وہ ان کی ٹوٹل انکم کے اوپر زکوٰۃ دے گا؟ جی جو زمین سے جو غلہ حاصل ہوگا اس کی ٹوٹل انکم پر، اگر اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ جس طرح 725 کلو گرام ہو گیا ہے اور سال میں 2 فصلیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بکے گی، اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی، اس کا 10% زکوٰۃ کے طور پر پے کیا جائے گا، اگر جو ہے وہ بارش والی زمین ہے. اور اگر ٹیوب ویل والی زمین ہے تو اس کا 5%. تو یہ تو اس کی ٹوٹل اماؤنٹ پہ ہو گیا. لیکن جو تنخواہ جو کسی شخص کو مل رہی ہے، اس کی سیونگ پر، جو سال بھر میں سیونگ ہوئی ہے، اس پہ اس کا زکوٰۃ ہوگی. جی رینٹ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ سیونگ پہ زکوٰۃ ہوگی، رینٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. رینٹس کے بعد، رینٹ وصول کرنے کے بعد جو سیونگ بچ گئی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جزاک اللہ خیر. میرے ایک اور ساتھی کا ایک سوال ہے. السلام علیکم، میرا نام فہیم ہے. میرے کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں میں پاکستان میں زکوٰۃ بھیجتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ایک زکوٰۃ بھیج دی، اور بعد میں ہمیں مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہی صاحب کو دوسرے لوگوں نے بھی زکوٰۃ دی ہے. تو اب ہماری زکوٰۃ، یعنی جیسے کوئی بیوہ ہے، ہم نے اس کو دے دی، تو میرے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ ان کے پاس عورتوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ آ رہی ہے، تو اس میں ہماری زکوٰۃ مطلب یعنی پہنچ گئی اور صحیح مصرف میں آ گئی، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ جو نا صاحب زکوٰۃ نہ رہے ہوں اس پوزیشن میں. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن آتا ہے ذہن میں. تو اس کے بارے میں کیا صحیح جواب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ان بیوہ کے بارے میں، تو آپ کے انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ وہ مستحق ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اب آپ نے دے دی.
اب بعد میں حالات مختلف ہو گئے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس میں بہت زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ قریت نہیں کرنی چاہیے. بس آپ سرسری سے ایک انویسٹیگیشن کر لیجئے, آپ نے حالات کا اندازہ لگایا, زکوٰۃ دے دی, اب اس کے بعد اگر کسی اور نے بھی دے دی تو وہ اس کی قسمت ہے, لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. ہمارے ایک اور ساتھی کا بھی ہے سوال, پلیز. جی جی. السلام علیکم سر, میرا نام محمد عرفان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ پراپرٹی بچوں کے لیے پرچیز کر کے رکھی اس نیت کے لیے, لیکن وقت اور حالات کے مطابق یہ نہیں پتا کہ کل کو وہ بیچ کے اپنا گھر بنائیں گے, لیکن اس سے جو رینٹ آ رہا ہے اس پہ آلریڈی زکوٰۃ دی جا رہی ہے. اسی طرح بچوں کے لیے کچھ گولڈ خرید کے رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی حالات و واقعات کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیا کل کو اس کا کیا مصرف ہوگا, لیکن یہ اس نیت سے خرید کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب بچوں کی شادیاں ہوں گی تو ان کو دیا جائے. اسی طرح پراپرٹی ہے, لیکن پراپرٹی کا جو رینٹ آ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کل کو ہم اسے سیل کر کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں یا سیل کر کے کوئی اور پراپرٹی خرید لیتے ہیں, یہ ابھی تک نیت کلیئر نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, دین میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں, اگر اس میں نیت کلیئر نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس دن آپ نے نیت کلیئر کر لی کہ یہ آپ نے بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں آپ, اس دن سے زکوٰۃ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے تو بچوں کے لیے سیونگ کی ہوئی ہے, حج کے لیے کی ہوئی ہے, اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی. اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے, لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ جو آپ نے بچوں کی تعلیم اور حج وغیرہ کے لیے جو پلاٹ لیا ہوا ہے یا سیونگ کی ہوئی, اس پہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگی. عدنان بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی معذرت, میں ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہوں, میں نماز پڑھا تھا, آگے دوبارہ سے سوال ریپیٹ کر. سر سوال یہ تھا کہ کچھ پراپرٹی بچوں کے لیے خرید کے رکھی ہوئی ہے, اس کا جو رینٹ آ رہا ہے اس پہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن کل کو یہ نیت ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ بیچ کے ہم گھر بنائیں گے یا کوئی اور کہیں پہ انویسٹمنٹ کر لیں گے یا وہ بیچ کے کوئی اور پلاٹ لے لیں گے. دوسرا یہ تھا کہ بچوں کے لیے کچھ گولڈ لے کے رکھا ہوا ہے, وہ کبھی جو ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے فیملی کے, لیکن وہ رکھا بچوں کے لیے ہے, تو اس پہ زکوٰۃ کے کیا مصارف ہوں گے, وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا پلیز. جی, جو چیز آپ نے جو پراپرٹی رینٹ پہ دی ہوئی ہے اس کے اوپر, اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. رینٹ میں سے اگر کوئی سیونگ بچ گئی تو اس پہ زکوٰۃ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال میں یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے بیچنے کی نیت ہو جائے اور وہ اویلیبل فار سیل کیٹیگری میں آ جائے تو پھر آپ اس کی مالیت پہ زکوٰۃ دیں گے. اور سونا چاہے آپ استعمال کرتے ہوں چاہے استعمال نہیں کرتے ہوں, چاہے بچوں کے لیے رکھا ہو, اس پہ زکوٰۃ ہے حنفی علماء کے نزدیک. کچھ علماء یہاں کے جو حنبلی علماء ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ مسلک بھی ہے کہ اگر استعمال کا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مگر یہ بہت کمزور موقف ہے. اس کے بارے میں ایک اسپیسیفک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, جس میں ایک صحابیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن پہنے دیکھا تو ان کو ذکر کیا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے. تو زیور کے حوالے سے بھی زکوٰۃ, بہت زیادہ تر علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے. تھینک یو. جواد بھائی ہیں, ان کا ایک کوشچن ہے, بولے. السلام علیکم, میں جواد عرض کر رہا ہوں. اچھا سر, یہ جو لوگ انشورنس پالیسیز پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس کی انسٹالمنٹس میں دیتے ہیں اینول, تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی عدنان بھائی. جی, انشورنس پالیسیز میں جو آپ نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے لانگ ٹرم, اس پہ زکوٰۃ ہے, کیونکہ وہ آپ کو ہر صورت میں واپس ملنا ہے. اور چونکہ زیادہ تر انشورنس کمپنیز کی پالیسیز میں جو ہے وہ جو آپ کو بڑھوتری ہوتی ہے آپ کی ویلیو میں, وہ سود کی مد میں ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ظاہر زکوٰۃ نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. جزاک اللہ خیر. احمد حمزہ صاحب ہیں, ان کا سوال. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ابھی آپ نے جو ہے, ہو سکتا ہے شاید میں نے غلط سنا ہو, لیکن میں نے سنا یہ تھا کہ اس طریقے سے اگر آپ نے کسی پلاٹ میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اگر اس کی جتنی آپ نے انسٹالمنٹس پے کر لی ہیں تو ان پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن یہ اگر یہ وہ پلاٹ ہے جو جیسے پاکستان میں جو بلڈرز وغیرہ جو لیتے ہیں اور وہ جیسے کنسٹرکشن فیز میں, اور وہ کنسٹرکشن آپ کو پتا کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں, اس کی اصل صورت کب نکلتی کچھ پتا نہیں ہے. تو ایسے جو پلاٹس ہیں, کہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ جب آپ ان کی پوری پیمنٹس کمپلیٹ کر لیں
تو وہ پلاٹ آپ کے جب نام پہ ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس وقت کے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے. تو مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے؟ اس بارے میں نا میرا مطالعہ تو یہ ہے کہ آپ پلاٹ خرید رہے ہیں، وہ آپ کے نام جو ہے نا وہ کسی حد تک ہو گیا، اگر تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کو اس کا قبضہ نہیں ملا تو جتنی قسطیں آپ نے ادا کی ہیں اتنا تو آپ اس پلاٹ کے مالک ہو گئے ہیں، 40% یا 50%، تو آپ کو اس لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور صحیح. جی عدنان میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں پلاٹ کی جو بیچنے کے حوالے سے ریگولیشن ہیں، قوانین ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں. بہت سے ممالک میں آپ جو ہے پلاٹ لے کے بیچ نہیں سکتے آن ورڈ لیگلی. وہاں پہ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ قسطیں جو ہیں وہ جس حد تک آپ نے ادا کی ان کی ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دے دیں. مگر پاکستان جیسے ملک میں ہاؤسنگ اسکیمز کے نام پہ جو پلاٹ تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا مقصد جو ہے اس کو بیچ دینا ہوتا ہے فوری طور پہ یا تھوڑے عرصے کے اندر اس کے اوپر منافع کمانا. تو اگر مارکیٹ موجود ہے پلاٹ کے بکنے کی، اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور پلاٹ خسارے میں یا پروفٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جتنا آپ اس سے ریئلائز کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک پلاٹ ہے جس کی آپ نے 40% قسطیں دی ہیں اور مارکیٹ میں اگر آپ وہ 40% قسطوں کو لے کے مارکیٹ میں جائیں گے اور اس کی فائل بیچیں گے تو آپ کو 1 کروڑ ملے گا. تو 1 کروڑ پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی اور اس کی مارکیٹ ہے. تو اگر اس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، آپ بیچ نہیں سکتے، تو پھر قسطوں پہ. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ احمد بھائی. ہمایوں بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ تنخواہ دار ہے، اس کی تنخواہ فرض کے 60,000 روپے ہے مہینے کی، یعنی کہ صاحب مستحق زکوٰۃ کی کیٹیگری میں کم از کم کتنی تنخواہ سے نیچے تنخواہ ہو تو وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا؟ اگر کسی کی تنخواہ فرض کے 30,000 روپے مہینہ ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق وہ بندہ ہے؟ کوئی تنخواہ کا سب سے لوسٹ وہ بتا دیں منیمم. شکریہ. جی اس میں نا تنخواہ کا لوئسٹ نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے. زکوٰۃ کے لیے دیکھنا ہوگا کہ 1 سال تک جو ان کے پاس سیونگ ہے، تنخواہ جتنی بھی ہو لیکن اس سے ہٹ کر 1 سال تک اگر اس کی سیونگ اینڈ آف دی ایئر 1,21,000 روپے سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب ظاہر ہے جس کی تنخواہ اگر 30,000 ہے تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ اس کی سیونگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، الا کہ کوئی اور ذریعہ آمدنی ہو، تو پھر وہ زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جزاک اللہ. سفیان بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام کامران ہے. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میں سید فیملی سے ہوں، تو میں اپنی میری بہن ہے، میرڈ ہے وہ بھی، تو وہ سید ہیں وہ بھی، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سید نہیں ہیں، تو کافی پریشانی میں. تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ دوسری چیز، ایک میں نے فلیٹ لیا ہوا ہے جو میرے نام پہ نہیں ہو سکا، بلڈر بھاگ چکا ہے آلریڈی اور میرے نام پہ نہیں ہے، یعنی آنرشپ پوزیشن مجھے نہیں ملی ہے. تو اس پہ کیا میں فل پیمنٹ کر چکا ہوں اس کی، اس پہ میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ بس یہ 2 سوال ہیں. تھینک یو. اچھا، پہلے سوال میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے بہنوئی بھی سید ہے. نہیں جی نہیں، میرے بہنوئی سید نہیں ہے. اگر آپ کے بہنوئی سید نہیں تو پھر آپ بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو نہیں دے سکتے. وہ پھر جب بہنوئی کو مل جائے گی تو وہ اپنا خرچ کریں گے فیملی پہ، تو اس طرح یہ کہ صورت نکل آئے گی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن غیر سید کو دی جا سکتی ہے. اور جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ عدنان میں اس کا جواب دے دیں گے. عدنان میں جی دیکھیں، جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر اصل معاملہ ہوتا ہے نیت کا. تو اگر وہ فلیٹ آپ نے اپنے رہنے کے حوالے سے لیا تھا یا کرائے پہ دینے کے لیے لیا تھا تو اس پہ تو ویسے بھی کوئی زکوٰۃ. مگر فلیٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ لیا تھا اور مقصد تھا اس کا بیچنا، اور اگر وہ نہیں بک سکتا، اس وقت بلڈر بھاگ چکا ہے، کنسٹرکشن پوری نہیں ہوئی، اور اس صورتحال کے اندر ہے کہ وہ نہیں بک سکتا، تو اس کی مارکیٹ ویلیو 0 ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے، کوئی آپ سے فائل خریدنے کے لیے تیار ہے آدھی قیمت پہ، پاؤ قیمت پہ،
तो जिस कीमत पे वो मार्केट में उसकी फाइल बिकेगी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की नीयत है तो फिर उस मार्केट वैल्यू पे ज़कात होगी। मगर अगर नीयत रहने की है और किराए पे देने की है तो उस पे कोई वैसे भी ज़कात नहीं। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद यासीन भाई हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है जी कि अज्यूम करें कि पाकिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट अभी की हुई है सेम लाइक प्लॉट्स में, तो अभी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर मैं सेल आउट करता हूँ अभी तो वो क्योंकि अभी रेट नहीं है कोई भी, तो मैं इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो है ज़कात कंसीडर करूंगा या उसकी जो है ज़कात कैसे यानी फिर मुझे देना होगा? जी, आपने कोई प्लॉट खरीदा, फर्ज करें कि आपने खरीदा है प्लॉट जो है 1 करोड़ में, और वो जी प्लॉट अपने रहने के लिए नहीं है, बेचने के लिए है, तो उस पे आपको ज़कात देना होगी। लेकिन जैसे आजकल मार्केट यहाँ डाउन है, तो वो प्लॉट अगर आप बेचना चाहें तो वो 1 करोड़ का 70 लाख में बिकेगा, तो फिर आपको 70 लाख पे उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अगरचे आप बेच रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसके लिहाज से ज़कात अदा होगी। अब कल वो कीमत बढ़ जाए तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, या और कम हो जाए वो डिफरेंट बात है, लेकिन जो आज आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो जो आज की कीमत है उसके हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। और उमूमन जो है आपको जो ब्रोकर्स होते हैं वो एक अंदाजा दे देते हैं कि आज अगर आप मार्केट में फायर सेल करना चाहें तो कितने में बिकेगा। ये उमूमन जो है वो आपको एक कोई ना कोई मार्केट वैल्यू रियल एस्टेट एजेंट बता ही देगा। हाँ चल नहीं, यहाँ पे मेरा सवाल था कि क्या हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टेड अमाउंट पे ही अज्यूम करें कि वो कम में अगर जो है अभी सेल हो रहा है, तो मैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो मुझे पता है, उस पर ज़कात दे दूंगा तो वो गुड हो जाएगा ना? नहीं, आप मार्केट वैल्यू पे देंगे चाहे कम हो, मतलब जो अच्छा मिनिमम ज़कात आपके लिए पेएबल बनेगी वो मार्केट वैल्यू पे बनेगी, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम हो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। उमैर भाई आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल पहले से जुड़े एक भाई ने सवाल पूछा था, उसी से जुड़ा हुआ है। एक वो फाइल सिस्टम के बारे में बात हो रही थी कि हमें उस पे वो ज़कात देनी होगी। तो मेरा सवाल उसमें ये है कि मिसाल के तौर पे हम जितनी पूरी कीमत अदा कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे अगर 5 साल की किस्तें हैं और 2 साल की किस्तें अभी तक अदा कर चुके हैं, तो उस सारी रकम पे ज़कात अदा करनी होगी मुझे, या और अगले साल 3 साल जितनी उसकी होगी उस पे अदा करनी होगी, या हर साल में जितनी एक साल में किस्त अदा कर रहा हूँ उस रकम पे ज़कात अदा करूँगा? और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है, अगर मेरा प्लॉट जब मैंने लिया लास्ट ईयर, उसमें उस वक़्त ज़कात वाजिब नहीं थी, या वो एक निसाब का साल पूरा नहीं हो रहा था, और इस साल वो निसाब का साल भी पूरा हो रहा है और 4-5 माह एक्स्ट्रा भी हैं, तो इस सूरत में क्या मुझे पूरी टाइम ड्यूरेशन की ज़कात पे करनी पड़ेगी या सिर्फ निसाब के साल की पे करनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया। जी अदनान भाई, पहले सवाल पे। जी, फ्यूचर किस्तों पे ज़कात नहीं है। अब तक आपने जो किस्तें दी हैं उससे आप कितना जो है वो, जी क्या फरमाया? सॉरी, नहीं, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी देखिए, मतलब मैंने प्लॉट लिया आज से 18 माह पहले, ठीक है? तो ठीक है। अभी निसाब का साल मुझे अभी लगेगा उसके ऊपर, क्या मुझे 18 माह पे देनी पड़ेगी, या पिछला जो पूरा एक 12 माह का ज़कात का साल है, मुझे 12 माह की अदा? देखें, उसमें एक चीज है, उमूमन जो है वो अगर आपने 18 महीने पहले प्लॉट लिया था तो आपके पास वो कोई ना कोई रकम मौजूद होगी उसके लिए। क्या वो जी निसाब बिल्कुल। में थी? मतलब आप वैसे साहिब निसाब थे अगर, तो जी आपको पिछले रमजान या जो भी आपकी डेट है ज़कात की, उसमें आपने ज़कात उसकी पूरी दे देनी चाहिए थी पूरे साल। सही। उसकी वजह यह है कि आपके पास कैश था, वो आपने कन्वर्ट कर दिया प्लॉट में, ठीक है? तो आपकी वैल्यू, आपके पास वैल्यू तो मौजूद थी पूरे साल। मैं जवाद खान। तो आप ये नहीं कर सकते कि कहें कि यार
18 महीने हुए हैं, मुझे 6 महीने हुए हैं, ज़कात नहीं होगी। नहीं, आप पूरी बैलेंस शीट अपनी उमूमन बनाते हैं कि आज आपकी ज़कात कैलकुलेशन डे पे आपके पास पूरी वेल्थ कितनी है, ठीक है। उसमें अगर कोई चीज बीच में कन्वर्ट हुई, आपने कैश से सोना खरीद लिया, कैश से जो है वो प्लॉट खरीद लिया, तो वो उसका पीरियड रीस्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो यानी पिछले मैं साल की समझ गया, आपको ज़कात पूरी देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अब देखिए मैं इस साल अभी तक 18 माह की किस्तें दे चुका हूँ। अब मैं 18 माह की किस्तों पे ज़कात अदा करूंगा, और अगले साल ये मिसाल के तौर पर 30 माह हो जाएंगे, तो फिर मैं अगले साल 30 माह जो कीमत अदा कर चुका हूँगा उस पे ज़कात अदा करूंगा, या अगले सिर्फ 12 माह की जो मैंने अमाउंट पे की होगी सिर्फ उसी पे ज़कात अदा करूंगा? नहीं, आपके पास जो एसेट है उसकी आज की जो वैल्यू है, जिस दिन आप ज़कात कैलकुलेट करें उस वैल्यू पे आप ज़कात दें, किस्तों को आप छोड़ दें। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है पूरी की पूरी ज़कातेबल है हर साल। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज जो आपने बयान किया, आपके ध्यान में ये सवाल है 6 महीने वाला। जो पहले 6 महीने अगर उस वक्त आप जो है वो साहिब निसाब नहीं थे, तो फिर आपको उस 6 महीने की ज़कात नहीं देना पड़ेगी, बाद में 1 साल की देना पड़ेगी। अगर आप साहिब निसाब थे और आपने अदा कर दी तो ठीक है, अगर अदा नहीं की तो फिर वो आपको अदा करनी होगी। ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आमिर अली भाई हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आमिर अली भाई, चले हम आगे बढ़ते हैं। कामरान सियाल भाई हैं, आप अपना सवाल पहले कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आमिर बात कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, मेरा आमिर। मेरे जी, आमिर क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है मेरे पास। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरे पास जो सेविंग है सैलरी पे, उस पे जी मैंने ज़कात दे दी। मेरी वाइफ के पास गोल्ड है लेकिन वो 7.5 तोले को नहीं पहुंचता, ठीक है। और मेरी वाइफ के पास थोड़ी सी समझे कि चांदी भी है, लेकिन वो भी जी जो है ना वो समझे कि 1/2 तोला भी नहीं होगी। तो जी जी उस सूरत में किस तरह मेरी वाइफ पे ज़कात वाजिब होती है? पहला क्वेश्चन तो ये है। देखिए, पहले का जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला ये, आपने फर्ज करें कि 5 तोले चांदी सोना है और 5 तोले चांदी और जी कुछ कैश है, तो इन तीनों को जमा जी किया जाएगा, और या जितना भी अमाउंट है जी तीनों को जमा करने के बाद अगर आपकी अमाउंट टोटल 1 लाख की से बढ़ जाती है तो आपको ज़कात इन पे कलेक्टिवली अदा करना होगी। मैं रिपीट करूं इस बात को कि जो भी जी जितना सोना है, जितना चांदी है, जितना कैश है, या और भी कोई चीज काबिल फरोख्त है, उन सबको जमा किया जी जाएगा, और जो उसका एडअप होगा, जो सम होगा, उस पर ज़कात अदा की जाएगी अगर आप उस सबको जमा करने के बाद साहिब निसाब हो जाते हैं तो। और ये इसमें आपके और आपकी ठीक हो वाइफ गया। दोनों के एसेट अच्छा शामिल सर, होंगे। जी इसमें मेरा और मेरी वाइफ के दोनों के एसेट शामिल होंगे? जी, दोनों के शामिल होंगे। जी जी ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वालदा के पास जो है वो थोड़ा सा कोई तकरीबन समझे कि 1 तोला सोना है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई चांदी वगैरह नहीं है, या उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे मतलब ज़कात कैलकुलेट हो सके, जी लेकिन उनके पास कैश जरूर होता है। कैश वही है जो हम उनको बेचते हैं, या जो वाला साहब लेके आते हैं, या जो भी मतलब मंथली इनकम है, वो उनके पास कैश जरूर होता है। तो उसमें से भी कुछ सेविंग मेरे ख्याल में उनके पास कोई नहीं है, तो उनके लिए ठीक। क्या हुक्म है? देखिए, अगर 1 तोला सोना, उसकी कीमत और जितना भी कैश उनके पास है वो सब मिलाकर अगर इसकी कीमत जो है ना वो 1,21,000 से कम होती है तो फिर ज़कात देने की जरूरत नहीं है। ठीक और हो मेरे गया। ख्याल आजकल पाकिस्तान में 1 तोले सोने की कीमत कितनी है, शायद मेरे ख्याल में 2 23,000 लाख रुपए, के करीब है। 2 लाख के करीब है। हाँ, तो आई फिर थिंक तो तो। अगर 2 लाख का 1 तोले की कीमत है तो फिर वो साहिब निसाब है। मगर जी अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा, इसमें इसमें मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ सोना हो तो फिर सोने का ही हिसाब किया जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कुछ अमाउंट उनके पास थोड़ा सा है। अगर अमाउंट बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो सिर्फ फिर सोने का हिसाब होगा। अगर सिर्फ सोना है और कुछ नहीं है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पर ज़कात नहीं है। नहीं सर, अमाउंट उनके पास हर टाइम रहती है, क्योंकि जो ठीक हो गया। अच्छा सर, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे वालिद साहब ने एक प्लॉट लिया हुआ है
وہ سمجھے کہ میں نے ہی ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو ملکیت ان کی ہے, ٹھیک ہے, جی جی تو انہوں نے اپنے نام پہ ہی لیا ہوا, لیکن ابھی کچھ مطلب کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کیا کریں گے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیل کر کے کہیں اور جگہ خرید کے تو وہاں گھر بنائیں گے, ٹھیک ہے, جی تو باقی اس کے علاوہ کوئی اور مطلب سوچ نہیں ہے ابھی. تو کیا اس کے بارے میں کیا حکم؟ میں یعنی ڈاکٹر زیادہ صاحب تر pick کر لوں؟ جی بالکل جی پک کر لیجیے. ہاں جی, دیکھیں اگر آپ کو گفٹ یا وراثت میں کوئی پلاٹ ملا ہے اور آپ کی نیت واضح نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک جی نیت واضح نہ ہو. اگر آپ نے خود انویسٹمنٹ کر کے کوئی ٹھیک چیز ہے, لی ہے, اس کو چاہے آپ نے اس لیے لیا ہے کہ اس کو بیچ کے بعد میں کہیں اور گھر بنائیں گے, مگر اس وقت وہ جی انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوگی. اگر آپ نے اپنے پیسوں سے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. مگر اگر گفٹ ملا ہوا ہے, جیسے آپ نے والد صاحب کو ایک طریقے سے گفٹ دی ہے اور ان کی نیت سر ابھی واضح نہیں ہے تو وہ زکاتبل نہیں ہے. اسی طرح وراثت میں ملنے سر والی اس میں جائیداد ہے. یہ ہے, جی فرمائیں. سر اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ کلیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ موسٹلی جو ہے نا وہ اس کے مطلب زیادہ تر اماؤنٹ جو ہے وہ میں نے ہی پے کی تھی, تو ملکیت میرے والد صاحب کی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اس میں سے حصہ دے دیں, ٹھیک ہے. جی تو اصل میں مطلب اس میں میری یہی بھی چیز ایسی ہوتی کوئی نیت نہیں ہے ہے. کہ ہاں جی میں نے پیسے دیے تھے تو وہ میں ہی لوں گا, میری بھی ایسی کوئی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس میں اصل اعتبار اس چیز کا ہوگا کہ کنٹرول کس کے پاس ہے. اگر آپ نے والد صاحب کو ملکیت دے دی اور انہی کا فیصلہ ہوگا اس پہ, تو وہ جی ان کو ایسا گفٹ ملی ہے, ایسا ہدیہ ملی ہے. جی اگر ہدیہ ملی ہوئی پراپرٹی ہے یا وراثت میں ملی ہوئی پراپرٹی ٹھیک ہے, ہوگا. اس میں جب جی تک آپ کی نیت کلیئر نہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں, یعنی ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. کیش پہ زکوٰۃ ہوگی اگر ہدیے میں بھی ملے, گفٹ میں ملے, مگر پراپرٹی پہ نہیں ہوگی جب ٹھیک تک ہے, آپ کی نیت واضح نہ ہو, اگر گفٹ میں کے طور پہ یا وراثت کے طور پہ ملے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب وہ سیل کر دیں گے, فار ایگزامپل ابھی وہ سیل کرتے ہیں اور کہیں اور جگہ پلاٹ لیتے ہیں اور وہاں گھر بناتے ہیں, تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ جی اگر ان کی بیچنے کی نیت بن جاتی ہے جی اور اس دوران جو ہے وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے آپ کی, جو آپ کا سال جو ہے وہ بن جاتا ہے, جی اس جی پہ آپ اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ دیں گے. اگر آپ نے اس کو بیچ دیا اور کیش جی پڑا ہوا ہے, اگلا گھر آپ نے نہیں خریدا اور جی زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے کی ڈیٹ آ گئی, تو اس پہ بھی وہ جو کیش پڑا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی اس کو سیل کرنے کی, وہ جی زکاتبل ہو جائے گا جس ڈیٹ پہ آپ کی زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے کی ایک ڈیٹ سیٹ کی ہوئی ہے. ہاں اگر اس سے پہلے آپ نے بیچ کے اپنے رہنے کے لیے گھر لے لیا تو پھر وہ زکاتبل جی. نہیں ہوگا. چلیں جزاک اللہ خیر. کامران بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل جزاکم اللہ خیر, بہت ہی ویلیوبل سیشن ہے. میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ ایک پراپرٹی میں نے انویسٹ کیا, پلازا ہے 2014 میں, اور اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ میں نے پے کر دی ہوئی تھی انسٹالمنٹس کی, لیکن اس کے اوپر کام مکمل طور پہ جو ہے نا وہ رک گیا, اور وہ یعنی بیچنے کی بھی صورت نہیں ہے کہ اس کو بیچ کے نکلا جا سکے, اور کمپلیشن بھی اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کب ہوگی اور ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. تو وہ یعنی وہ پھنس گیا ہے, انویسٹمنٹ پھنس گئی ہے. تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایک تو یہ کوشچن تھا. دوسرا یہ کوشچن تھا کہ دو صاحباب عزیز و قارب, ان کو آپ نے قرض دیا وقتاً فوقتاً ان کی ضرورت کے حساب سے, اور وہ کبھی سرٹینٹی نہیں ہے کہ وہ واپس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ڈیٹ پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. جی عدنان بھائی. جی میرے خیال میں پراپرٹی کے حوالے سے تو پلازا کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے کہ اگر اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, چاہے آپ کی انویسٹمنٹ سے بہت کم ہو, چاہے 10% آپ کو مل سکیں, اگر آج آپ اس کی فائل بیچ دیں تو مارکیٹ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی خریدار ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کسی قیمت پہ بھی, تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جی دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ریلیٹیوز کو قرض دیا ہے
اگر جی قرض واپس ملنے کی امید نہیں ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر کچھ سال کے بعد اچانک مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی. لیکن اگر واپس ملنے کی امید ہے لیکن کئی سال تک نہیں مل رہے ہیں تب بھی آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. جی ٹھیک ہے. اور جو پلازا والی میں نے بات کی اس کی جو اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے اگر اس اماؤنٹ پہ مسلسل آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سیف پوزیشن ہو جائے گی. نہیں، اس کی سیف پوزیشن تو ظاہر انسان اگر جو منیمم ہے اس سے زیادہ زکوٰۃ دینا چاہے تو اچھی بات ہے. زکوٰۃ اچھے طریقے سے دینی چاہیے. جس میں اپنی منیمم کیلکولیشن سے زیادہ زکوٰۃ دے دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے. مگر جو کیلکولیشن کی بات ہو رہی ہے کہ صحیح طریقے سے جو کیلکولیشن ہوگی وہ مارکیٹ ویلیو پہ ہوگی، اور وہ مارکیٹ ویلیو اگر کم ہے اس اماؤنٹ سے جس اماؤنٹ کو آپ نے اب تک قسطوں میں دیا ہے تو آپ مارکیٹ ویلیو پہ ہی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے. آپ پھر زیادہ دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. جی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹ تو اس کی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی بیچ سکیں، لیکن ان کی پلازا والوں کی وہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اگر آپ واپس کرتے ہیں شاپ تو ہم آپ کو 10% کاٹ کے دیں گے اور جب یہ بکے گی تب پیمنٹ کریں گے. تو اس صورت میں جو آپ نے پرنسپل پے کیا ہوا ہے آپ اسی پہ اگر دے لیں تو میرے خیال میں مناسب مطلب ہوگا. وہی ہے، آپ اگر اپنے سیفٹی کے حوالے سے آپ زکوٰۃ زیادہ دینے کے اہل ہیں، آپ کے پاس قابلیت ہے کہ آپ زیادہ زکوٰۃ پے کر سکیں تو آپ پے کر دیں. مگر اصل جو کیلکولیشن ہے جس کے بارے میں لوگوں کو علم ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے ایسٹس جو ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے زیادہ قابل اعتبار ہے. جزاک اللہ، شکریہ. چلیں جزاک اللہ خیر. توصیف بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا بہت بیسک سا سوال ہے مصارف کے حوالے سے کہ جو ہم کسی کو زکوٰۃ اگر دینا چاہیں تو ہم اس کو کس طرح ججمنٹ ہم کریں کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو بیسک نیسیسٹیز ہو گئی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں پہلے کے زمانے سے. جیسے آپ چوکیداری کی بات کر لیں تو اس کے پاس موبائل بھی ہے، اس کے پاس ایک بائک بھی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ غریب بھی ہے. تو کس طرح ہم جج کریں، کس طرح بینچ مارک سیٹ کریں کہ بھائی یہ ہم کلیئر کٹ ہوں کہ ہاں بھائی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. تو اس میرا یہی سوال تھا. توصیف بھائی، جو گھر میں جو بنیادی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اور سواری ان کے پاس ہے، موبائل ہے، اب یہ بالکل فنڈامنٹل نیڈس میں آ گئی ہیں. یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر وہ جو ہے ان کے پاس بچت اتنی نہیں ہے 1.25 لاکھ کے قریب تو پھر وہ مستحق ہیں، ان کو اب دے سکتے ہیں. یہ جو آپ چیزیں بتائی ہیں نا یہ اب انسان کی فنڈامنٹل نیڈس میں آ گئی اور علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. اور یہ جو ہے نا وہ چونکہ ضروریات میں ہیں تو یہ اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں ضروریات اصلیہ. ضروریات اصلیہ کے بعد اگر بچت جو ہے ان کے پاس 1,21,000 پاکستان کے لحاظ سے یا 1627 ریال سعودی عرب کے لحاظ سے اگر نہیں ہو رہی ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس میں بہت زیادہ تحقیقات نہیں کرنی چاہیے، بس سرسری تحقیقات کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ بہت ڈیٹیل کریں. جو آپ کو حالات معلوم ہوئے ہیں آپ اس کی فیس ویلیو پر جا کے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دے دی جو کہ مستحق نہیں تھا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اس میں بالکل جاننا پریشان ہونے کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. عمیر بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ایک بھائی کے جواب میں آپ نے بولا کہ اگر صرف سونا ہے تو صرف سونے کا نصاب سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے، اور میں اس کے اوپر مزید انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر پلاٹ بھی ہے فائل کی صورت میں اور سونا بھی ہے کیش بھی ہے تو پھر ہم نصاب کا کس طرح سے کیلکولیٹ کریں، کہ ہم چاندی والا سسٹم یوز کریں یا سونے والا بھی یوز کریں، اور دونوں میں سے کون سا بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی خاتون ہے اور ان کے پاس نا وہ صرف 8 تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ پلاٹ ہے نہ کیش ہے، تو وہ تو پھر سونے کے نصاب کے لحاظ سے زکوٰۃ دیں گی. لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے تو پھر وہ چاندی کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کریں گی. یعنی جب ان کے پاس اماؤنٹ ٹوٹل جو ہے نا وہ 1,21,000 روپے سے بڑھ جائے گا تو پھر وہ صاحب نصاب ہو جائیں گی اور زکوٰۃ ادا کی. یعنی تمام چیزوں کو ملا کر اسے ایڈ اپ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس ٹوٹل اماؤنٹ میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. دلچسپ کوشچن ہے کافی، کیونکہ ماشاءاللہ اگر پلاٹ بھی ہے کیش بھی ہے تو
چاہے آپ سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں یا چاندی کے حساب سے، زکوٰۃ کا نصاب تو پورا ہو ہی جائے گا. صحیح ہے. اور اگر دیکھیں خاتون گولڈ خاتون کے پاس ہے اور اس کا ہسبینڈ پے کر رہا ہے اور اس کے پاس باقی چیزیں بھی ہیں، تو مطلب آپ نے سوال کا جواب دینے میں اگر خاتون کا کیا تو اس صورت میں بھی یہ سیم سچویشن اپلیکیبل ہوگی؟ خاتون آپ کی وائف ہیں؟ جی جی. یہ تو بہت کامن ہر گھر کی صورتحال ہے کہ زیور خاتون کا ہوتا ہے اور ہسبینڈ پے کرتے ہیں. مطلب فارمولا سیم ہی رہے گا، یہ مطلب سیم رہے گا. اس دونوں. میں پھر ہسبینڈ وائف دونوں کے ایسٹ جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. شاکر بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. شاکر، چلیں ہم السلام آگے چلتے علیکم. السلام علیکم. شاکر عبدالوہاب بول رہا ہوں دمام سے. وعلیکم السلام شاکر بھائی. سر ایک معذرت، تھوڑی دیر ہو گئی مجھے، میں نے بیچ میں سے آپ کے سوالات نہیں سنے، شاید یہ ریپیٹ ہو گیا ہو. مجھے یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی صاحب کاروبار کر رہے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ میں دمام میں رہتا ہوں تو یہاں تو ہماری زکوٰۃ نا ڈائریکٹ گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے جو کاروباری لوگ ہیں نا. تو باقی اگر اپنے طور پہ دیکھا جائے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کروں میں نا؟ جی اس بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے تھی. دیکھیں آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے. اگر آپ کو کوئی بقالہ ہے تو بقالے میں تو یہ ہوگا کہ بقالے میں جو چیزیں قابل فروخت ہے، جتنا مال ہے اس کا لم سم اماؤنٹ نکال لیں کہ یہ میں پورا سامان بیچوں بقالے کا قابل فروخت سامان، وہ کتنے کا بکے گا اور اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر کوئی آپ کی فیکٹری ہے تو فیکٹری میں جو فکس چیزیں ہیں، مشین وغیرہ ہے، گاڑیاں ہیں، کمپیوٹر ہیں، وہ نہیں بلکہ را مٹیریل اور پروڈکٹ اور جو بھی قابل فروخت چیزیں ہیں ان پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر 4-5 لوگوں نے مل کر کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ 4-5 لوگ مل کر اس کاروبار کے اندر سے جو پروفٹ ہے اور وہ کیلکولیٹ کریں اور اس کے لحاظ سے وہ اکٹھی زکوٰۃ ادا کریں، وہ سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی. آپ کی صورت ان میں سے کوئی صورت ہے یا کوئی اور صورت حال ہے؟ میری ہارڈ ویئر کی شاپ ہے اور ایک ہی آدمی ہے، آنر اس کا ایک ہی ہے، تو میں آلریڈی گورنمنٹ کو بھی زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو وہ مائنس کر لوں اس لیے گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہ ہم لوگ یہاں ایسے دیتے ہیں، گورنمنٹ نہ ہماری سیلز پہ بھی جتنی ہماری سیل زیادہ ہوگی اس لحاظ سے ایک سال میری آ جاتی ہے 18,000، کسی سال گورنمنٹ سیل کے لحاظ سے 12,000 لیتی ہے، کسی سال کے لحاظ سے جو ہے 30,000، یعنی ویری کرتی رہتی ہے. سیل جتنی زیادہ ہو وہ اس لحاظ سے نا وہ زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے. تو میرا حساب یہ ہے، میرے پاس کچھ آئٹم بھی ہیں جو سیلز کریں، جیسا آپ بتا رہے ہیں جو راس المال ہے، اگر وہ سیل کروں میں تو اس پہ زکوٰۃ دوں اور مائنس وہ کر دوں جو گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. جی اس میں اگر تو آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے آپ سے زکوٰۃ وصول کی ہے، بالکل ٹھیک اماؤنٹ کی ہے، تو پھر آپ کو الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نے زکوٰۃ آپ سے کم لی ہے اور آپ سمجھتے ہیں زیادہ بننی چاہیے، تو جو باقی حصہ جو ہے زکوٰۃ کا جو کہ گورنمنٹ کو دینے کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں نہیں دیا گیا، وہ آپ پے کر دیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ باقی اس میں عدنان بھائی کو ایڈ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. بالکل یہی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب نے جو کہی ہے. اگر گورنمنٹ کو زکوٰۃ جو پیبل ہے وہ صحیح کیلکولیٹ کی گئی ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی اور زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بزنس کے اثاثے ہیں نا جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ اس میں کیش اور ریسیویبلز بھی شامل ہیں. اگر آپ نے کسی سے ادھار واپس لینا ہے اور کیش پڑا ہوا ہے اور انوینٹری ہے، یہ آپ کے قابل زکوٰۃ اثاثے ہوتے ہیں. بزنس میں فکس ایسٹس نہیں ہوتے، جیسے دکان ہے یا مشینری ہے یا گاڑیاں وغیرہ. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، کلیئر ہو گیا. میں جزاک اللہ. عدنان بھائی اس پہ میں ذرا ایک ایڈیشنل سوال کر سکتا ہوں ان ٹرمز آف بزنس. جیسے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایز اے انویسٹر ڈال رہا ہے تو آپ کی بزنس میں، تو آپ اس کیش کو اگر آپ اسپیسیفک کسی اماؤنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، کسی ایسٹ خریدنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کیش پہ دیں گے یا جو ایسٹ جو آپ نے خریدنا ہے اس کے جو نیت ہے اس کے حساب سے دیں گے؟ نہیں، دیکھیں اگر آپ نے
इन्वेस्ट किया है और आपका जो है वो कोई हिस्सा बन गया है 20% पार्टनरशिप में, 20% शेयर होल्डिंग है आपकी या 10% है, उस बिजनेस की जो ज़कात कैलकुलेट होगी उसका 10% आप देंगे अगर बिजनेस ने नहीं दे दिया ऑलरेडी के हिसाब से, ठीक है। और उमूमन बिजनेस एसेट्स में अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है तो वो ज़कातेबल नहीं है। अगर आपने जो है वो तमाम पार्टनर्स ने मिलके 10 लाख रियाल का जो है कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें से 6 लाख रियाल जो है वो दुकान खरीदने में, शोरूम खरीदने में, उसकी जो है फर्निशिंग करने में लग गए हैं, तो वो तो ज़कातेबल नहीं है। 4 लाख जो है अगर आपके पास कैश की सूरत में या कोई इन्वेंट्री की सूरत में पड़े हो तो उस पे ज़कात है। तो 4 लाख पे जो ज़कात होगी अगर वो बिजनेस ने दे दी है तो फिर आप इन्वेस्टर को अलग से ज़कात देने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई और बंदा आपकी बिजनेस में, वो अगर कैश की नौयत पर रखा हुआ है, कैश की सूरत पर रखा हुआ है, तो दैट इज ज़कातेबल बेसिकली। यस, ओके, चल शुक्रिया। अहमद भाई, हम आखिरी 2-3 सवाल बस पूछते हैं, इसलिए कि असर का भी टाइम यहाँ भी होने वाला है और पाकिस्तान में भी होने वाला है। इसके बाद हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो हम इंशाल्लाह भी शेयर कर देते हैं आप लोग को। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप फर्दर सवाल पूछ सकते हैं। तो अहमद भाई, आप अपना सवाल पूछ लें पहले। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो मगरबी ममालिक में जैसे मस्जिदें वगैरह जो कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो उन पे जो पैसे जो दिए जाते हैं, क्या उनको ज़कात की मद में लिया जाएगा या सदक़ात की मद में लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जैसे जो इमाम वगैरह जो भी उस मस्जिद के होंगे, तो वो इस तरीके से जो है ना, या मस्जिद की रनिंग कॉस्ट या इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि जो है आप इसमें निकालें, इसमें पढ़ करके, क्योंकि अगर आपने ये पैसा अदा नहीं किए तो फिर मस्जिद बंद हो सकती है और फिर वो एक कम्युनिटी, ये वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके हवाले से मतलब क्या राय है, मतलब इस्लाम में क्या इजाज़त है? और दूसरी चीज़ पूछनी मुझे ये थी कि अगर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जो है वो जैसे मॉर्गेज बेसिस पे हो रही है, यानी उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू जो है वो आ रहा है, और आपको पता है कि इस तरीके से जो वो इंस्टॉलमेंट जो है वो इस सूदी निज़ाम से जुड़ी हुई है, तो आप क्या मतलब ये जानते हुए अगर आप उसमें देते हैं तो वो क्या जायज़ होगी, क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? इस हवाले से जरा क्या बता सकेंगे? जज़ाकल्लाह खैर। जी, इसमें ना पहली बात तो ये कि जो मस्जिद का मामला है वो डिफरेंट है। इसमें ना उलमा की अक्सरियत की राय है कि मस्जिद की तामीर पर ज़कात नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ज़कात जब किसी को दी जाती है उसको उसका मालिक बनाया जाता है, और मस्जिद का कोई इंसान मालिक नहीं होता, वो डायरेक्टली, पाकिस्तान में भी ये लॉज हैं, जब मस्जिद बनाई जाती है तो वो अल्लाह ताला की मिल्कियत में दी जाती है, अल्लाह ताला के लिए वक्फ होती है। तो इस लिहाज से मस्जिद की तामीर पे ज़कात इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और जहाँ तक रह गया ये मामला मॉर्गेज वाला मामला, तो ये तो बिल्कुल सूदी मामला है, ये तो मस्जिद में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। मस्जिद तो अल्लाह का घर है और बिल्कुल हलाल इनकम से इसका बनना चाहिए। अगर मस्जिद में ज़रूरियात के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है तो फिर लोगों को आगे बढ़कर ज़कात के अलावा बाकी जो है ना वो माल में से चैरिटी करनी चाहिए, सदकात, खैरात वगैरह दूसरे डोनेशन देने चाहिए जो कि मस्जिद में इस्तेमाल हो, ना ये कि ज़कात दी जाए उसके अंदर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है इस पे कि मतलब इसके बारे में कोई नुस्ख वगैरह है क्या? तो कुरान और हदीस में कहाँ इस हवाले से जिक्र है? क्योंकि मुझे रिसर्च में कुछ मस्जिद के हवाले से फतावा आपको जरूर मिलते हैं कि ज़कात नहीं दी जा सकती, मगर ये ना कोई आज ही हमारी मस्जिद के जुमे में जो इमाम साहब ने खुतबा दिया था वो ज़कात के मसाइल में था, और उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि मस्जिद की तामीर पर इसलिए जो है वो ज़कात नहीं लग सकती कि मस्जिद की दुनिया में किसी के पास ओनरशिप नहीं है, वो अल्लाह के पास है, और मस्जिद में तमाम लोग नमाज पढ़ेंगे, वो चाहे मुस्तहिक हों गैर मुस्तहिक हों, तो इसलिए मस्जिद में ज़कात नहीं लग सकती। बाकी मैंने पढ़ा भी है, अभी इस वक्त मुझे रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन मैं आपको तलाश करके बता सकता हूँ। कुछ उलमा हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में और मदारिस की जो इमारत हैं उनमें, मस्जिद बल्कि नहीं, मदारिस की इमारत जो बन रही है उस पे आप जो ज़कात लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे वो पढ़ रहे होते हैं जो कि मुस्तहिक होते हैं। लेकिन अक्सर उलमा का ये कहना है कि उस पर भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें जो है ना वो ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके वालिदैन बहुत वेल ऑफ होते हैं और वो वहाँ रहते हैं, वो उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, जो कि ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। तो इसमें बिल्कुल रेफरेंस
मैं तलाश करता हूँ, अगर आपके जहन में कोई और डिफरेंट चीज़ें मैंने बताइएगा। मैंने तो इसे पढ़ा भी है और आज ही मैंने ना जुमे को खुद में सुना है यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है वो मिला नहीं कोई रेफरेंस जिसमें कुरान या हदीस के किसी हवाले से कहा गया हो। ज़ाहिर फतावा ही मिलते हैं और फतावा की बुनियाद जो है पता नहीं चली मुझे आज तक। और मेरे जहन में जो है अहमद भाई ने जो सूरत हाल बताई है, और ज़ाहिर है मेरे ख्याल में हम में से काफ़ी लोग जो है मगरबी ममालिक में या तो रहे हैं या सफ़र करते रहे, वहाँ की सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं। तो क्या अगर कोई वाज़े जो है वो हुक्म मौजूद नहीं है कुरानी में या हदीस में, तो क्या हम इसको इशाअत इस्लाम या फी सबीलिल्लाह की मद में जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, खास तौर पे गैर इस्लामी ममालिक में? क्योंकि इस्लामी ममालिक में तो आप ये एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो जो है मुसलमान गालिब भी हैं और मसाजिद की ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हैं, तादाद भी ज़्यादा है, तो यहाँ तो मस्जिद को ज़कात के अलावा ही मिलना चाहिए। मगर ऐसे ममालिक में जहाँ इस्लामी कम्युनिटी जो है वो फलती फूलती नहीं है, बहुत कम लोग हैं, इतने लोग नहीं हैं कि वो मस्जिद के नॉर्मल मसारिफ जो है वो अदा कर सकें, मगर मस्जिद की तामीर से जो है इशाअत इस्लाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो क्या इस सूरत हाल में भी हम जो है वो उन फतावा की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल में ये जो है ना बहस तलब मौजू है, इसकी थोड़ी तहकीक होनी चाहिए। मैं यहाँ पर उलमा से बात करता हूँ और मैं पूछ के जिन भाई ने सवाल किया है उनका नंबर ले लें तला भाई, और मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी मैं समझता हूँ कि ऑडियंस में इस वक्त जो है ना वो इरफान अंसारी भाई भी हैं, शायद उन्हें इस बारे में कुछ मालूमात हो, चूंकि वो वेस्ट में काफ़ी जाते रहते हैं। अगर वो चीज़ कोई ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपकी बात में वजन है अदनान भाई, बिल्कुल अशात उसके ज़िम्मन में आना चाहिए, लेकिन जो मैंने जो सुना है मैं उस लिहाज से मैंने बात की है, मैं मजीद तहकीक करके बता दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बात कही है ना वो ये है सही। उसकी एक वजह ये मैं आपको बताऊं कि फतावा जो है, कोई भी फतवा है वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे है, वो किसी आलिम की अपनी राय नहीं है। उसके लिए नुस्ख जो है वो अल्लाह का हुक्म है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इसमें मिल्कियत की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किसी को मालिक बनाया जाता है। और मस्जिद के लिए चूंकि ही वक्फ होती है अल्लाह के लिए, तो इसलिए इसमें कोई मालिक नहीं होता। तो इसमें कुछ चीजें ना तय हैं। अच्छा, अब ये रह गया उनका जो हदीस में इसके सिलसिले में मौजूद है कि जो लोगों को जो यानी जो ज़कात की जो 8 मद्दात हैं उनमें से फी सबीलिल्लाह जो है वो इशाअत इस्लाम के लिए इस्तेमाल होती है, इकामत दीन की राह में, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने का नहीं है। अगर फर्ज करें लोग बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दें तो फिर गरीबों के लिए ज़कात नहीं बचेगी। तो ये वो कुछ लॉजिकल उनके ना आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, और इसके लिए हम इसे ना जो जिनके पास टाइम हो ना तो वो इब्ने तैमिया के जो फतावा है ना उसकी तरफ रुजू करें, उसमें यहाँ सारी नुस्ख मौजूद है। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपना आखिरी सवाल ले लेते हैं, इसलिए अब वहाँ असर का टाइम होने वाला है। तो कुराल साहब हैं, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अशफाक भाई। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि जो आप जो अमाउंट कहते हैं कि 1,21,000, ये किस लिहाज से कैलकुलेट किया आपने? चांदी की 52.5 तोले चांदी की कीमत है? जी 52.5 तोले चांदी के लिहाज से। जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल डॉक्टर साहब यह है कि एक बंदे के पास प्लॉट है रेजिडेंशियल, वो जी। अगर प्लॉट को बेचा जाए तो वो साहिब इंसाफ बन जाता है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है, वो कैश कैसे अदा करेगा? उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ प्लॉट ही प्लॉट है। मतलब उसमें जिस तरह सोने के बारे में आता है, उलमा ने लिखा है कि अगर सोना है और सोना जो ना वो सोने के अलावा और कोई चीज नहीं है तो सोने का कुछ हिस्सा बेचकर अपनी ज़कात अदा करेगा। अब प्लाट का जहाँ तक मामला है तो उसे या तो ये है कि वो मौखर अदा कर दे, इसको कोई और इंतजाम कर ले, या घर की कोई और चीज़ अगर सोना वगैरह कोई है वो बेच दे, या कोई और कुछ चीज़ काबिल फ़रोख्त हो वो बेच कर उसमें से ज़कात अदा करे। वरना उसे लिख के रख ले और फिर जैसे ही जो ना वो इस काबिल हो कि अमाउंट उसके पास आ जाए तो उसमें ज़कात अदा कर दे।
لیکن زکوٰۃ تو بہرحال ادا کرنی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب جو ہے وہ انسان کا آخری وقت آ جائے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ میں نے یہ ابھی گروپ شیئر کر دیا ہے، جو جن کو اور سوالات ہیں وہ کائنڈلی یہ گروپ جوائن کر لیں اور اس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں عدنان بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں ہم، تو جو بھی سوال ہوں گے وہ آپ کا ایڈریس وہاں ہو سکتے ہیں۔ باقی سب کا جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ بات کرنے کا۔ ہر سال ماشاءاللہ سے آپ اس پہ کرتے ہیں، ہمارے ایکسپرٹ آپ ہیں، اور عدنان بھائی کا بھی سوالات کے لیے۔ باقی ساتھیوں کا جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگ کا آج جمعے کے وقت آپ نے اپنی حاضری دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں ہمارے ایونٹس میں۔ آپ کو سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو آپ اجر دے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ کوئی اگر سوالات ہیں باقی وہ انشاءاللہ ہم گروپ پہ سوال کر لیں گے۔ میں عرفان بھائی سے کہوں گا اگر کائنڈلی وہ اس کی دعا آخرت کی دعا کرتے ہیں طرف۔ اللہ وحسن جزا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے جیسے انہوں نے ہم پر رحم فرمایا جب ہم چھوٹے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رحیم و کریم ہستی ہمیں رمضان میں پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے رمضان کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے اپنی مغفرت اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اپنا رحم فرمائیے ان کے اوپر، ان کی قبروں کو مسیح فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو جو فرشتوں کی مصاحبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں سے خوشبوئیں عطا فرمائیے جنت۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے لوگ، ہماری اس محفل میں لوگ یا ان کے لوائقین یا ان کے والدین بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں والا رزق عطا فرمائیے۔ جو برسر روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمدنی میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ اور اس کے مصارف اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمارے دل میں وسعت عطا فرمائیے، ہمیں وہ مال عطا فرمائیے کہ جو ہم آپ کی محبت میں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، بیماروں اور بیواؤں کے اوپر خرچ کر سکیں۔ یا اللہ تعالیٰ یہ جو کوشش کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کو، عدنان بھائی کو، طہا بھائی کو، ان سب لوگوں نے جو کوشش کی ہے خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص فرما دیجئے اور ان کو خالص نیت کا اجر بھی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائیے۔ اس میں جو اسلامی نظام کے احیاء کی کوشش ہو رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائیے اور ان پہ برکت عطا فرمائیے، اور ہمارے ملک کو ان مسائل کے گرداب سے باہر نکال دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ۔